رات کے اندھیرے میں جب سب سو رہے ہو اور آپ اس کے حضور بیٹھ کر رو رہے ہو، تب اللہ آپ کو ہر طریقے سے نوازتا ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب رب کریم خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں۔ واللہ اس وقت دل کا ٹوٹا ہوا رو رہا ہو، تڑپ رہا ہو، تو ذرا سوچئے وہ رب کیسے مایوس کرے گا۔ اس نے دیکھا ہے آپ کی ان آنکھوں کو جو تھکن سے چور ہے، سونا چاہتی ہے، لیکن صرف اس امید سے آنکھوں کو کھولے ہوئے بیٹھی ہے کہ اس وقت رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس وقت تو وہ خود فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ یقین کیجیے صلاۃ اللیل، تہجد سب سے پاورفل اپرچونیٹی ہے اپنی دعائیں قبول کروانے کی۔ کم سے کم 4 رکعت تو ضرور پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر اختیار ہے۔ وہ تمہارے لیے ناممکن کو ممکن بنانے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ تمہیں ایسے معجزے دکھانے کی قدرت رکھتا ہے جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ جانتا ہے کب تمہیں وہ دینا ہے جو تم مانگ رہی ہو، اور اس سے زیادہ بھی۔ اس لیے یقین رکھو وہ حکم دے گا کن اور وہ ہو جائے گا۔ صبر کا بدلہ ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے۔ اگر اللہ کریم تمہیں انتظار کروا رہا ہے تو شاید وہ تمہیں تمہاری امیدوں سے زیادہ عطا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ صبر آسان نہیں ہوتا، اور اگر تم اللہ کو خوبصورت صبر دکھاتے ہو تو وہ تمہیں ضرور ایک خوبصورت معجزہ دکھائے گا انشاءاللہ۔ تاخیر، دیر تمہارے لیے خیر ہے، چاہے تمہیں ایسا محسوس نہ ہو، اور جب تمہیں وہ نعمت ملے گی تب تمہیں اس کا احساس ہوگا۔ اس لیے بہتری یہ ہے کہ تاخیر کو خوشی سے قبول کرو اور ہمیشہ اللہ کریم کا شکر ادا کرو، کیونکہ وہ بہترین جاننے والا ہے۔ اور یاد رکھو کہ ہر تاخیر کے پیچھے خیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دماغ سے کسی چیز کا خیال نہیں جا رہا تو پھر آپ اس کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں۔ اللہ الوہاب ہے، عطاؤں پر عطا کرنے والا رب۔ وہ المجیب ہے، دعائیں قبول کرنے والی ذات۔ وہ آپ کو دینا چاہتا ہے، تبھی آپ کے دل و دماغ میں اس چیز کا خیال ڈالا ہے۔ اب آپ کو ویسے ہی مانگنا ہوگا شدت سے۔ اللہ دعا کا خیال ہی تب ڈالتا ہے دل میں جب وہ دینا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کا توکل چیک کر رہا ہو، اس لیے آپ کو اتنا انتظار کرا رہا ہے، اور پھر لاسٹ میں اتنے صبر اور توکل کے بعد وہ آپ کو وہ ساری خوشیاں عطا کر دے جس کا آپ کب سے سوال کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آپ مانگ رہے ہیں وہ پہلے سے ہی آپ کے لیے ہی رکھی گئی ہو۔ یہ ساری آزمائشیں بس آپ کا اللہ پہ یقین کیسا ہے وہ چیک کرنے کے لیے ہو رہا ہو۔ مانگتے رہو، جو بھی مانگ رہی ہو اپنا یقین ڈگمگانے مت دو۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ قرآن میں کہ مجھ سے مانگو میں دعا قبول کروں گا۔ بے شک اللہ وعدہ کا بڑا سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن سچا ہے۔ دعا مانگتے رہو، یقین کیجیے دل میں خیال آیا ہے، زبان پر سوال آیا ہے تو نصیب میں بھی ضرور آئے گا انشاءاللہ۔ آپ کی کہانی بہت خوبصورت سے لکھی گئی ہے۔ جس نے لکھی ہے وہ غلطیوں سے پاک ہے۔ جو آپ کے لیے رکھا گیا ہے وہ آپ کو ہی ملے گا۔ یہ جو سب فی الحال اتھل پتھل زندگی میں چل رہی ہے، ان سب کے پیچھے اللہ کی حکمتیں ہیں، لیکن آپ کو سب کے جواب مل جائیں گے۔ تب تک اللہ کے قریب رہیں، عبادت کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، اللہ پر اس کے نظام پر یقین رکھیں۔ آخر میں آپ کے لیے خوبصورت اجر رکھا گیا ہے۔ جو تمہیں چاہیے نا اس کے لیے تہجد پڑھو۔ اللہ آپ کے ناممکن کو ممکن کرے گا۔ توکل رکھو، سب کھیل توکل کا ہے۔ جتنا مضبوط آپ کا توکل ہوگا اتنا بہتر آپ کا اجر ہوگا۔ اللہ تہجد کی دعوت اسے ہی دیتا ہے جسے وہ دینا چاہتا ہے، نوازنا چاہتا ہے۔ تہجد پڑھو اور دعائیں کرو، انشاءاللہ وہ نعمت آپ کو ہی ملے گی جس کا آپ اتنی شدت سے سوال کر رہی ہیں۔ میں نے کسی شے کا انتظار اتنی شدت سے نہیں کیا
جتنا منتظر میں اس دن کا ہوں جب میری مانگی گئی دعاؤں کا ٹوکرا قبولیت کی صورت میں میری خالی ہاتھوں میں تھما کر فرما دیا جائے گا، اے میری بندی میری رحمت سمیٹ لے، میں تیرے صبر سے خوش ہوا اور تمہارے درد سے تمہارا رب واقف ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم صبر کرو اور اس کے پسندیدہ بن جاؤ۔ نشانی ڈھونڈ رہے ہو، بس سمجھ جاؤ وہ چیز تمہارے پاس آنے والی ہے جسے دعاؤں میں مانگتے ہو اور ناممکن سمجھتے ہو۔ اگر اللہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھے ایسا ہی ہے، کیونکہ اس کی کہی ہوئی بات کے ذرے ذرے میں بھی حکمت چھپی ہوئی ہے جو اللہ جانتا ہے، آپ نہیں جانتے۔ جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اس لیے اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، کیونکہ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے، باقی کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب لوگوں کی فرصت میں شامل کرے۔ جس کو اللہ کی قدر ہوتی ہے وہ برے کاموں کی طرف نہیں لپکتا، کیونکہ ایسی تسکین کا کوئی فائدہ ہی نہیں جس کو لے کر بندہ اللہ کو کھو دے۔ پتہ ہے ہم تکلیف میں کیوں رہتے ہیں؟ ہم تکلیف میں اس لیے رہتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز کو اپنے حساب سے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب آخر میں حالات ہمارے منصوبے کے مطابق نہیں بدلتے تو ہم ہارٹ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایک منصوبہ ہم بناتے ہیں اور ایک منصوبہ اللہ بناتا ہے، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جب حالات ہمارے منصوبوں کے خلاف ہوتے ہیں تب بھی ان میں اللہ نے ہمارے لیے کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہوتی ہے۔ ہم اللہ سے بہتر اپنے لیے نہیں چاہ سکتے، اللہ سے بہتر ہمارے لیے کوئی بھی نہیں چاہ سکتا۔ اگر یقین کے ساتھ ہم اپنے منصوبوں کی ناکامی کو دیکھنے لگے تو ہم ہر تکلیف سے آزاد ہو جائیں گے، ہم اس اداسی سے باہر نکل آئیں گے۔ تمہارا کام انتظار اور دعا کرنا ہے، باقی تو اس کی منصوبہ سازیاں ہے ساری، کس کو کب اور کہاں دینا ہے۔ تم پھر کیوں اس بات پر پریشان ہوتے ہو کہ جو مانگ رہے ہو وہ کیسے ملے گا؟ یقین رکھو اور پھر دیکھو جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا وہاں سے ملے گا۔ دعائیں کبھی خالی واپس لوٹ کر نہیں آتی، جو مانگا جاتا ہے وہ ہر حال میں قبول ہو کر رہتا ہے، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں کبھی بھی مبتلا نہیں رکھتا۔ وہ وقت بھی بدلتا ہے، حالات بھی، دین بھی، نصیب بھی اور دل بھی، وہ بدلنے پر آتا ہے تو سب بدل کر رکھ دیتا ہے۔ آزمائش بس تب تک رہتی ہے جب تک انسان صبر کرنا سیکھ لیتا ہے۔ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب آپ لوگوں کو خوش کرنے کے چکر سے نکل آتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں لوگ آپ کو نہ سمجھے تب بھی خیر ہے، وہ آپ کی پرواہ نہ کرے تب بھی خیر ہے، آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ آپ کو اللہ نے باعزت پیدا کیا ہے اور اس عزت کی حفاظت آپ نے کرنی ہے۔ کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، جب آپ اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اور اپنے ہر کام اور فیصلے کو کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچتے ہیں تب اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے پہلے سے زیادہ محبت کرنے لگتا ہے۔ جب رحمان سے مانگ رہے ہو تو یقین کے ساتھ مانگو، پھر ممکن اور ناممکن کی الجھن میں مت پڑو۔ جس سے تم مانگ رہی ہو وہ خزانوں کا بادشاہ ہے، اس کے لیے ایک کن کی بات ہے، وہ اسباب بھی بنا دے گا اور وسیلے بھی پیدا کر دے گا، بند دروازے بھی کھول دے گا، بس تم نیت صاف رکھو اور اللہ پر توکل رکھو۔ اور جس دن تمہارے صبر کا اجر دے دیا جائے گا اس دن تم خوشی سے رو پڑو گے انشاءاللہ۔ جب مانگ لیا ہے اپنے رب سے، جب بتا دیا ہے اپنے دل کا حال اسے، تو کیوں بے چین ہو رہے ہو؟ سکون اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرو، وہ بڑا کریم ہے، وہ ہر حال میں نوازے گا آپ کو انشاءاللہ۔ آپ وہی ہیں نا جو چپکے سے اللہ کی غیبی مدد کے انتظار میں بیٹھی ہیں؟ اللہ تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم اپنی ماضی کی سارے دکھ بھول جاؤ گی، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا، تمہاری دعاؤں کا جلد ہی جواب آئے گا۔ تم یقین رکھو وہ رب تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔